اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے کہ جو ہم سب کے لیے اصلاح کا باعث بن سکے۔ آج بھی ایک ایسا ہی ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل ذکر خدا یوٹیوب کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے تحفہ آخرت بنا دے۔ آئیے اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے نماز کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا جب بھی وقت ہوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم فرماتے آقیم الصلاۃ یا بلال وارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچائیے۔ اس روایت کو ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ نماز کو ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا، اور حضرت ربیہ بن کعب اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے ہمیشہ حاضر رہنے والے صحابیوں میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت کے لیے وضو کا پانی لاتا اور دوسری چیزیں لایا کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اور اس روایت کو مسلم شریف میں درج کیا گیا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے نامہ اعمال میں نماز کی بہت زیادہ کثرت ہو سکے، بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس روایت کو مسلم شریف میں درج کیا گیا ہے۔ آئیے اب قرآن کا حوالہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی نماز بتائی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ نور میں آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جدوجہد کا حاصل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153 کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الماعون میں ان نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو اپنی نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب نماز ہی کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ جانشین ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کیا کریں گے اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگے رہیں گے، اور ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں ہے، قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا، یعنی لم نکو من المصلین، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حالت امن ہو یا حالت خوف، ہر حال میں نماز ہی کو ذریعہ بنایا جائے۔ دیکھیے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بتایا اور جنت کی کنجی بھی بتایا،
اور ہمیشہ ہر حال میں اپنی نماز کو قائم رکھا۔ حالانکہ نماز کو ہر حال میں اس طرح سے بھی قائم رکھتے کہ حالت امن ہوتا، حالت خوف ہوتا، گرمی ہوتی، سردی ہوتی، ہر حال میں نماز کو مکمل فرماتے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں چاہے امن ہو، چاہے خوف ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، ہر حال میں نماز کو مکمل کیا جائے۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کی بھی یہی روٹین تھی کہ ہر حال میں نماز کو پابندی سے ادا کیا کرتے، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر بھی عین میدان جنگ میں بھی نماز کو کبھی ضائع نہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں نماز کو ساقط نہیں کیا، چاہے وہ حالت خوف ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، جنگ و قتال ہے، ہر حال میں مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہی رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں پڑھتے، جن میں نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاش، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی ہمیشہ اہتمام رہا، اور پھر خاص موقعوں پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے بھی نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ جب کبھی بھی کسوف یا خسوف ہوتا تو فوراً مسجد تشریف لے جاتے اور نماز ادا کرتے۔ زلزلہ آتا، آندھی آتی تو بھی مسجد ہی میں جاتے، طوفان باران ہوتا مسجد میں تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تب پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی آتی، تکلیف ہوتی تب بھی مسجد ہی کو تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے مسجد ہی کو تشریف لے جاتے۔ حیات طیبہ کے اگر آخری دنوں کو دیکھیں تو حالت علالت میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ وفات مبارک سے چند یوم پہلے جب تیز بخار کی حالت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی آ جاتی، اور حالت غنودگی جب جاتی رہتی تو آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے یہی سوال کیا کرتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا جاتا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتظار ہے۔ سرور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں اٹھنے کی کوشش کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جب آنکھ کھلتی زبان مبارک پر پھر یہی الفاظ جاری ہو جاتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا جاتا کہ نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھنے کی کوشش کی تو حشی طاری ہو گئی۔ تو آتا ہے روایات میں کہ فاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ دیکھیں، وفات مبارک سے چند لمحے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں کیا، اور ہمیشہ یہی حکم کیا کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اور وفات مبارک سے چند لمحے پہلے جو آپ نے آخری وصیت فرمائی وہ بھی یہی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھو، یعنی نماز کو قائم کرو اور غلاموں کا خیال رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت خوب واضح ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز بذات خود تو نماز جنت کا ذریعہ ہے ہی صحیح، لیکن طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو، بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ اسے اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو، اور اس روایت کو صحیح بخاری شریف میں درج کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقہ سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ غور فرمائیے کہ قیامت کے روز نماز کے بارے میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھی ہی کہ نہیں پڑھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حساب لیا جائے گا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں صحیح مسائل کو سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت نبوی زندہ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔